کیسی ہیں آپ حنا جی؟ بالکل ویسی. کیسی؟ جیسی آپ کو یاد ہو. ہماری یادوں میں تو پہلی یاد وہی ہے کہ جب آپ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آپ کی خواہش ہے یہ دنیا بدل جائے، جب آپ جیو پہ ایک شو ہوسٹ کرتی تھی. تو یہ خواہش جو ہے نا دنیا بدلنے کی، یہ کیوں کر پیدا ہوئی آپ کے اندر؟ کیڑا تھا دماغ میں. کیونکہ سنا ہے امی سے کہ جب چھوٹی تھی، کلاس 3 میں تھی شاید، تو امی کو اسکول بلوایا گیا تھا بچی کے بارے میں بات کرنے کے لیے. امی بڑی پریشان ہوئی کہ بچی ویسے تو اچھی اسٹوڈنٹ تھی اور کلاس میں اچھے نمبر آتے تھے، تو کیا ایسا کیا ہو گیا؟ تو ایسے لکھا تھا سب نے کہ بڑے ہو کر کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، کسی نے ٹیچر بننا تھا، کسی نے پائلٹ بننا تھا. میں نے یہ لکھا تھا کہ پتہ نہیں میں کیا بنوں گی، لیکن آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس. اوکے. اب وہ ڈفرینس کس طرح سے لایا جا سکتا ہے یہ میں ابھی تک کھوج رہی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ میرے ہونے سے یا میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں دیٹس دا ڈفرینس. بڑے بڑے ڈفرینسز کے لیے شاید میں پتہ نہیں بنی نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوں گے، کب ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا وہ بے مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے. اور بس یہ خواہش ہے کہ اگر کل کو چلے جائیں تو کسی کا بھلا کر کے جائیں. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی سیلفش سی خواہش ہے. کیوں کہ مقصد بھی آپ نے یہاں جینے کے بعد ڈھونڈا اور اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید ہمارے ڈی این اے کے اندر ڈال کے دیا گیا ہے. دنیا جیسی چل رہی ہے، ہم اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم جب ایسی خواہش پال لیتے ہیں کہ اس میں کچھ ڈفرینس پیدا کریں تو دراصل ہم گڑبڑ پیدا کرتے ہیں. What do you think؟ ہو بھی سکتا ہے شاید ہم بہتر کرنے کے چکر میں وہ گڑبڑ کر دیں کہ چیزیں امبیلنس ہو جائیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے. اس معاملے میں بڑی کلیئر ہوں کہ نیت جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے. ہاں کسی حد تک آئی تھنک ایک ایمبیشن ہوتی ہے نا، ہر کسی کی اپنی ایمبیشن ہوتی ہے. کئی لوگوں کی ایمبیشن شاید یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی مقام پر دیکھتے ہیں یا مانیٹری ایمبیشنز ہوتی ہیں. میری شاید اتنی مانیٹری ایمبیشنز نہیں ہیں. اس معاملے میں کافی فارغ ہوں. مجھے اپنے لیے ڈیل بھی نہیں کرنی آتی صحیح سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی خوش ہو جاتا ہے نا میرے ہونے سے تو وہ that makes me happy. Again, maybe I'm selfish. آپ کے ہونے سے تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہوگا. آپ نہیں میرے میاں سے پوچھیں. اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن خیر جہاں پیار ہوتا ہے وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے. ہاں وہ پیار زیادہ تر منانے کے درمیان میں محسوس ہوتا ہے. میں ہی منا رہی ہوتی ہوں ہر وقت. اس پہ بھی یقین نہیں آتا. نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں مجھے نہیں کرنا پڑتا. لیکن نا یہ میرا خیال ہے اگین شاید یہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی عنایت ہے کہ عورت کو اتنا صبر دے کر پیدا کیا ہے. یہ عورت جو اپنے لیے یہ ساری بات کہتی ہے کہ مجھے صبر دے کے پیدا کیا گیا ہے، اس یہ جو آپ نے کومنٹ کیا ہے ازراہ تفنن نہیں کیا ہے، مذاق میں آپ نے کیا ہے، لیکن اس سے ایک سوچ نمایاں ہوتی ہے جس پہ ہم مرد بھی کچھ لطیفے بنا لیتے ہیں. بہت سارے. کہ شاید آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں عورت جو ہے اس کی وہ اپنی پلیس پہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس لیے فیمنسٹ نہیں کہتی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مرد عورت سے برتر ہے یا عورت مرد سے برتر ہے. برابری کا مطلب میری نظر میں تو یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے ڈفرینسز کے ساتھ برابر ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرت نے یا اللہ تعالیٰ نے عورت کو بخشی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مردوں کو دی گئی ہیں، اور وہ بیلنس وہیں کریٹ ہوتا ہے جب دونوں ایک ہارمنی کے ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اور میرا خیال ہے دوسری جگہ پہ بھی عورت کے ساتھ زیادتی صرف اس لیے میرا خیال ہے ہو جاتی ہے کیونکہ فزیکلی وہ طاقتور نہیں ہے یا اس میں طاقت کم ہے. تو وہ ایک فزیکل جو اس کے اوپر جبر ہوتا ہے وہاں سے بات شروع ہوتی ہے.
اور بلکہ سوری وہاں سے بات شروع نہیں ہوتی, فزیکل جبر بعد میں آتا ہے, لیکن ایموشنلی یا مینٹلی عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ سب مرد ایسے ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت ساری عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کا مقام اوپر ہے, وہ برتر ہے, وہ زیادہ سمجھدار ہے, حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. اتنی ناانصافی قدرت کر نہیں سکتی. یہ آپ کا حتمی نتیجہ ہے. میرا ایمان ہے یہ. چونکہ آپ نے یہ بات کی کہ عورت جو ہے وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے, تو پھر اس کے پاس کیا پاور ہے. اور جب ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو عورت کے دماغ کی شیپ اور مرد کی دماغ کی شیپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسمانی طاقت مرد کے پاس ہے تو دماغی طاقت عورت کے پاس ہے. اگریڈ. عورت اس دماغی طاقت کو زیادہ تر آپ کی نظر میں مینوپولیشن, گوسپس اور ایسی چیزوں کے لیے استعمال کیوں کر جاتی ہے, جبکہ عورت کے پاس دماغی طاقت اس لیے ہے شاید میری پرسیپشن میں کہ اس نے ایسی اولاد تخلیق کرنی ہے مرد کے ہوتے ہوئے جو اپنی طاقت سے اس یونیورس کو بہتر کرے. آئی کمپلیٹلی اگری. اور میں بلکہ یہ بھی کہوں گی کہ مرد کو اگر فزیکل طاقت زیادہ ملی ہے تو عورت کو برداشت کی صلاحیت زیادہ ملی ہے. فزیکلی وہ صنف نازک نہیں ہے, اندرونی طور پر طاقتور ہے. لیکن جہاں اپنے ذہن کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک عورت کا ایک معاشرے میں یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اس نے ایک نئی جنریشن کے ذہن کو تخلیق کرنا ہوتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو ایون اسکول میں بچے جب ایک فیمیل ٹیچر کے ساتھ اسپیشلی چھوٹی کلاسز میں اٹیچڈ ہوتے ہیں تو وہ صرف تعلیم نہیں ہوتی ہے, وہ ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے مردوں کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے, والدین میں ماں باپ دونوں کرتے ہیں, لیکن جو ایک مٹرنل جذبہ ہے نا ایک عورت کا, وہ بچے کے ذہن کو شیپ کر رہا ہوتا ہے. تو آئی کمپلیٹلی اگری, اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں مجھے آپ سے. آپ اختلاف نہیں کریں گی تو بات کیسے کریں گے ہم؟ اب میں کیا کروں, آپ نے بات ہی ایسی کی جو دل کو لگ گئی. لیکن جو بات آپ نے پہلے کہی تھی کہ ہاں عورت کو دبایا بھی جاتا ہے, اور بہت ساری خواتین معذرت کے ساتھ مینیپولیٹو ہوتی ہیں, گاسپ کرتی ہیں, پیٹی پالیٹکس میں پڑی رہتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اتنی فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے, تو وہ اس ذریعے سے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن فائدہ نہیں ہوتا, نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. میں نے نا بچپن میں کسی کی اگزامپل پڑھی تھی, اب مجھے یاد نہیں ہے وہ کتاب, لیکن اگزامپل اس لیے یاد رہی. اس نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا جیسے جہاز پہ بیٹھ کے زیادہ 30,000 فٹ کی بلندی نہ ہو, اگر 2,000 فٹ کی بلندی پر ہوں, تو شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے دن نکلتا ہے تو شہر گنجان ہو جاتے ہیں, جیسے رات ہوتی ہے تو شہر ویران ہو جاتے ہیں. اب اس کے درمیان کا جو 12-14 گھنٹے کا ہے وہ ایک دروازہ کھلتا ہے اور دروازہ بند ہوتا ہے. اس دروازے کے اندر ایک عورت ہی ہوتی ہے, وہ ماں کی شکل میں ہو, وہ بیوی کی شکل میں ہو, کہ جس کی حکومت ہے. تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت نے ہی مردوں کو ایسی تربیت دی کہ جو بعد میں جا کر عورت کے اوپر ہی ظلم ڈھاتے ہیں؟ 100%. اس لیے کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, آپ اس کی ہر بات, جو بھی بات وہ کرتا ہے یا جو بھی اس کا رویہ یا ریاکشنز ہوتے ہیں, آپ اس کو کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں. اگر مجھے یاد ہے کہ زمانے میں شو کرتی تھی تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ ان کا کچھ پراپرٹی کا جھگڑا تھا, بیٹا سائن کروانا چاہ رہا تھا, تو بیٹے نے ماں کو بھی مار پیٹ کی, بہن کے ساتھ بھی مار پیٹ کی. تو وہ بڑی پریشان تھی کہ میرے بیٹے نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. تو میں نے کو یہی پوچھا تھا, میں نے کہا جب یہ بیٹا چھوٹا تھا آپ کا, بہن کو مارتا تھا؟ کہ ہاں لڑاکا تو بہت تھا, اس کو بلی کرتا تھا. میں نے کہا اگر آپ نے اس وقت ایک تھپڑ لگایا ہوتا نا اس کو بہن کو مارنے پر, تو آج آپ پر ہاتھ نہ اٹھاتا. آپ نے ایکسیپٹیبل بنا دیا. سو بہت جگہ جہاں پر ناانصافی ہوتی ہے, میں معذرت کے ساتھ ان سب خواتین سے, میں خود بھی ایک عورت ہوں, وہ ناانصافی عورت کی طرف سے ہوتی ہے. اگر آپ معاشرے میں سوچ ہی نہیں بدل سکتے تو آپ کا معاشرہ پھر جس طرف بھی جائے گا اس میں آپ کی غلطی ہے.
اگر آپ بیٹے کو یا بھائی کو یا شوہر کو, میں یہاں تک مانتی ہوں کہ شاید انسان بائی نیچر اتنا کرپٹ نہیں ہوتا, حالات بنا دیتے ہیں. تو اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو مستقل, جیسے کہتے ہیں نا, یہ اس بات پر تنگ کرتی رہے, اکساتی رہے کہ مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے, تو شاید اس کو غلط کام کی طرف راغب کر دیتی ہے. اگر وہی عورت کہے کہ نہیں, اللہ توکل جو ہے بہت ہے, میں اس میں گزارا کروں گی اور ہنسی خوشی کروں گی, تو شاید اس شخص کے اندر بھی اتنی زیادہ وہ کرپٹ ایمبیشنز بھوک نہ پیدا ہوں, وہ اس کی ڈیزائرز کو بڑھا دیتی ہے. وہ خواہشیں پھر جو ہے ان کی کوئی سمت تو نہیں ہوتی کہ وہ جس عورت کے پاس طاقت ہے اگر وہ صحیح استعمال کر لے. جی جی جی, عورت کے پاس تو طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. تو آپ اپنی اس طاقت سے کیا کیا اس معاشرے میں بدلنا چاہتی ہیں اب بھی؟ آئی تھنک میں عورتوں کی سوچ بھی بدلنا چاہتی ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایک بات سے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ میری اوپینین ہے, میرے پاس ایک آواز ہے, میں بول سکتا ہوں یا میں بول سکتی ہوں. اظہار رائے کی آزادی, اتنی آزادی, اتنی بے لگام, مطلب کہتے ہیں نا مادر پدر آزادی, میرا دل نہیں مانتا. آپ چاہتی ہیں کہ لفظوں کو بھی کپڑے پہنا دیے جائیں؟ میں چاہتی ہوں کہ احساسات کا خیال رکھا جائے. لفظوں کو کپڑے نہ پہنائیں, لفظ تو لفظ ہیں, آپ کے کپڑے پہنانے سے وہ ڈھک نہیں جائیں گے, وہ جو ہیں سو ہیں. لیکن آپ کسی کی دل آزاری کیوں کر رہے ہیں, اور دانستہ طور پر بھی کر رہے ہیں. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ جب لوگ کسی چیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے احساسات مجروح ہوئے ہیں یا ہمیں تکلیف پہنچی ہے, اور وہ بڑی فورسفلی آ کر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کے الفاظ پکڑتے ہیں, مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ گالی گلوچ تو آپ کر رہے ہیں. آپ ایک شخص کو برا یا اس کے فعل کو یا اس کے کام کو برا کہنے کے لیے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, اس سے بھی تو دل آزاری ہو رہی ہے. تو آئی تھنک وہ چینج جو ہے نا وہ برداشت کا ہی ہے. لوگوں میں برداشت مجھے لگتا ہے کم ہوتی جا رہی ہے. جتنی لوگوں کی اظہار رائے بڑھتی جا رہی ہے, اتنا ہی لوگوں میں برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. کوئی کسی کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے. اس لیے نہیں راضی کہ وہ اپنی اوپینین کو سمجھتا ہے کہ اس سے درست بات کوئی نہیں ہے. لیکن پھر اس سے زیادہ بڑی جہالت بھی کوئی نہیں ہے. اب میں یہ سمجھوں کہ جی جو بات میں کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے, تو میں ایک انسان ہوں اور بھی کروڑوں انسان ہیں, ہر انسان کا ذہن اپنی طرح سے کام کرتا ہے. آپ جو شخص پڑھتا ہے, لکھتا ہے, دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے, اب ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہو. آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. میں کیسے مانوں کہ آپ مسلمان ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کلمہ گو ہوں, اور ان بیسکس کے اوپر بلیو کرتی ہوں جو کہ ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. میں صرف نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہی, مگر جو حقوق العباد کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے یا جس کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اس کا مطلب آپ نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور اس پہ عمل بھی کرتی ہیں؟ کوشش کرتی ہوں. آپ ماشاءاللہ سے لٹریٹ ہیں, مسلمان ہیں, قرآن پڑھا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ شوبز انڈسٹری کے ذریعے فحاشی پھیل رہی ہے. فحاشی کی آپ کی نظر میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کی نظر میں فحاشی کیا ہے؟ ان دونوں کو آپ کیسے سمجھی ہیں؟ آپ ان دونوں کو ڈیفائن کریں. عمران خان صاحب نے جو بات کہی, انہوں نے بلکہ ریسنٹلی ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے انڈیا کا حوالہ دیا کہ وہاں پر ریپ کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے, اور کرمنل جو اس طرح کی اوفینسز ہیں عورتوں کے خلاف وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے اس چیز سے ریلیٹ کیا ہے کہ جی ٹیلی ویژن پہ یا سنیما کی اسکرینز کے اوپر فحاشی دکھائی جا رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. اب ان کی نظر میں شاید فحاشی یہی ہے کہ جی آئٹم نمبر سانگز ہیں, یا کپڑے مختصر ہیں, یا الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں, یا شاید کانٹینٹ جو ہے وہ ایسا ہے. اب یہ تو ان کا مجھے جو سمجھ میں آیا. جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے یا میری اپنی اوپینین ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک میں جو ایشوز ایڈریس کیے گئے ہیں وہ تو ہر شخص نے پڑھنا ہے, ہر انسان نے پڑھنا ہے. ایک سرٹن عمر کے بعد
بچہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے صرف رٹا نہیں لگانا ہوتا, صرف عربی میں نہیں پڑھنا ہوتا, کیونکہ وہ ہدایت کی کتاب ہے, آپ نے سمجھ کر پڑھنی ہے. تو وہ سارے ایشوز ایڈریسڈ ہوئے ہیں. میں جب اپنا شو بھی کرتی تھی, مجھے یاد ہے کہ میں نے انسیسٹ کے اوپر پروگرام کیا, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, ہم دیکھنا نہیں چاہتے. میں نے اسی طرح سے ابورشنس کے اوپر پروگرام کیا, میں نے الکوہولزم کے اوپر پروگرام کیا. تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی نہیں ہیں. تو میں نے کہا اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ الکوہولکس کی جو اتنی تعداد ہے, وہ جو بیماری ہے, وہ کہاں سے آ گئی؟ آپ 10 روپے کی کپی اور ٹھرا بھی لے لیتے ہیں, میں نے ہڈن کیمرہ سے بھی شوٹ کر کے دیکھ لیا. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں, آپ ڈھکا چھپا کر اسے اگنور نہیں کر سکتے. شاید ایک طریقے سے بات کرنا ضروری ہوتی ہے, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. کئی لاکھ انلیگل ابارشنز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, عورتیں مر جاتی ہیں, ایک عورت مرتی ہے پورا خاندان تباہ ہوتا ہے. تو لیگلی ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز, ہمارے دین میں گنجائش ہے کہ اگر ماں کو یا بچے کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو وہاں پر ابورٹ کرنے کی ایک گنجائش رکھی گئی ہے, ایک طے شدہ وقت میں ایٹسیٹرا. اسی طرح سے جو چیزیں سطر کی گنجائش, ایک حد ہے, میری سمجھ میں جتنا میں نے دیکھا ہے وہ میری گردن سے لے کر میرے ٹخنوں تک ہے, اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ وہ مینٹین کروں. لوگ سر ڈھکنے کی بات کرتے ہیں, میرے اوپر بھی بہت آتا ہے, مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ سر نہیں ڈھکتی. تو ابھی تک مجھے کچھ ملا نہیں جہاں پر مجھے یہ واضح طور پر سمجھ میں آیا ہو کہ سر ڈھکنا ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بھی کلچر اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جب دیکھتے ہیں تو ایک ریگستان میں گرمی میں مرد بھی سر ڈھکتا ہے, عورت بھی ڈھکتی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو. وہ نقاب بھی کرتے ہیں کیونکہ ریت اڑتی ہے. جی. تو یہ چیزیں کلچرل ڈریسز ہیں. میں عبایا حجاب کو اپنا ڈریس نہیں سمجھتی, میں پاکستانی ہوں, میں عرب نہیں ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں میری نظر میں ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے. میں نے کچھ پروگرامنگ میں تو بہت سارے ایشوز کو چھیڑ دیا, لیکن کوشش یہی تھی کہ ان کو ایک طریقے سے بات کی جائے تاکہ سمجھنے والے کو سمجھ بھی آئے, اور ایڈریس کیا تھا ایڈلٹس کو, بچوں کو نہیں. اسی طرح سے ایز این ایکٹر اب مجھے لگتا ہے کہ میسیجز ہم کیا دے رہے ہیں, ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. حال ہی میں نے ایک ویب سیریز کی. نہیں, میں اس پہ جو ہے وہ آؤں گا کہ آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. فحاشی کی بات میں نے اسی لیے آپ سے پوچھی تھی کہ ہم فحاشی کی ڈیفینیشن پہلے جو ہے وہ آپ کی نظر میں اور خان صاحب کی نظر میں جان لیں, کیونکہ جس بارے میں ابھی آپ بات کرنے جا رہی تھیں اس ویب سیریز کے کلپ کو پاکستانی ڈرامہ قرار دے کر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو جملے ادا کیے ہیں وہ جملے ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ ایشو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ایشو ہے, اور اسی میں ہمارے پاکستانی ڈرامے کے ساتھ اس کلپ کو جوڑ کر ڈرامے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک غیر اسلامی حرکت کی گئی ہے, اور اس کا الزام آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. اور چونکہ خان صاحب کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف سوشل میڈیا کے اوپر بہت مقبول ہو جاتا ہے, وہ جیسا سوچتے ہیں آج ویسا معاشرہ بننا بھی چاہیے. میں بھی ان کی بہت ساری باتوں سے, اور آپ بھی شاید اتفاق کرتی ہوں. جی. جب آپ کے پاس رول آیا یہ والا, تو آپ کے پاس آپ اسکرپٹ پڑھے تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو جب آپ نے یہ پڑھا کہ مجھے یہ کردار کرنا ہے, تو آپ اتنی ویژنری تو ہیں کہ آپ نے نہیں سوچا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ویژنری تو خیر میں اپنے آپ کو نہیں کہتی, لیکن ہاں کانشیس ڈیسیژن ضرور لیتی ہوں. یہ اسکرپٹ جب میں نے پڑھا, سب سے بڑی بات یہ کہ میں ہمیشہ سے کیونکہ ٹیلی ویژن ڈرامے پہ پروگرامنگ کرتی رہی ہوں, لائیو پروگرامنگ بھی کرتی رہی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ٹی وی جو ہے وہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوتا ہے. گھر میں جو بھی فرد ہوں, مطلب اس بات سے قطع نظر کہ کیا جینڈر ہے اور کیا عمر ہے, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹیلی ویژن کی حد تک میں ہمیشہ بہت کانشیس رہی ہوں کہ کچھ چیزیں
آپ نے کس طرح سے پریزنٹ کرنی ہے اور کچھ چیزیں شاید آپ نے نہیں کرنی ہیں. ویب سیریز جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ایک خاص ایج گروپ کے لیے ہوتا ہے جو کہ بڑی کانشیس چوائس کے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جہاں تک رہی بات کہ میں نے کیریکٹر کیوں کہا کہ سوچا کہ میں کروں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری بدنما چیزیں بھی ہیں جن سے ہم پردہ پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم ایکنالوجی نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہمارے یہاں ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں کاسٹنگ کاؤچ کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ کئی دفعہ یہ ڈیسیجن آپ کا اپنا ہوتا ہے. کئی لوگ، اور میں صرف خواتین کی بات نہیں کر رہی، کئی لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. کچھ لوگ اس کو مجبوری سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو کیریکٹر تھا جو میں نے کیا اس ویب سیریز میں چڑیلز میں وہ کیریکٹر ایک ایسی عورت ہی کا کیریکٹر تھا جس نے شاید زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک کانشیس چوائس لی اور جس جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی وہ پہنچ گئی. اب اس نے وہاں پہنچنے کے بعد وہ مطمئن ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان بلیک اور وائٹ نہیں ہوتے، انسان بہت گرے ہوتے ہیں. وہ ایک طرف تو مطمئن ہے لیکن دوسری طرف اب وہ جہاں آ چکی ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ راستہ غلط تھا لیکن میں نے یہ اپنایا. لیکن اب شاید میں اس کو خود تو نہیں روک سکتی مگر شاید یہ چڑیلیں روک لیں. تو اسی سیریز میں آگے جا کر وہ انہیں وہ ہنٹس بھی دیتی ہے، وہ انہیں وہ اوپننگ بھی دیتی ہے کہ ہاں اپنے گھر کے ارد گرد دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا. لیکن لوگ دنیا میں ہر طرح کے ہوتے ہیں. اس ویب سیریز میں میرا خیال ہے وہ ایک کلپ کو اٹھا کر ڈرامے سے اس لیے جوڑا گیا ہے کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی، یہ ویب سیریز تو اب آئی ہے، اس سے پہلے بھی خان صاحب نے جب اس طرح کے کیسز ہمارے ہاں ہو رہے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یا خواتین کو، صرف خواتین کو کیوں، بچوں کو، لڑکوں کو اسکولوں میں، مدرسوں میں، راہ چلتے ان کے گھروں میں گھس کر جب ایسا ہو رہا ہے تو یہی بات بار بار اٹھتی ہے کہ جی کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، گھر سے باہر کیوں نکلیں؟ تو کیا بچے اسکول نہ جائیں؟ کیا بچے مدرسے پڑھنے نہ جائیں؟ کیا لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں جب دیوار ٹاپ کر کوئی آ کر ایک ماں اور ایک بیٹی کے ساتھ ریپ کر کے چلا جاتا ہے؟ تو کیا اس میں ٹیلی ویژن ڈرامے کا قصور ہے؟ یہ جرائم آج سے نہیں ہو رہے، صدیوں سے ہو رہے ہیں. لیکن شاید ان میں یہ بڑھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ سزا نہیں ملتی. کوئی بھی جرم آپ اگر روکنا چاہتے ہیں تو سزا دینا ضروری ہوتی ہے. انسان کی فطرت یہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی سزا سے ڈراتا ہے تو ہم تمیز سے چلتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اسٹیٹ کی جو ایک رسپانسبلٹی ہے مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہی. یہ کہہ دینا کہ جی ڈراموں سے اور سنیما سے فحاشی پھیل رہی ہے، نہیں. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، قصور کا واقعہ سب کے سامنے ہے. پورن سائٹس جو ہیں وہ ڈرامہ نہیں ہیں، وہ تو ویب سیریز بھی نہیں ہیں. لیکن کیا وہ لوگ پکڑے گئے؟ کیا انہیں سزائیں ہوئیں؟ نہیں. تو یہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کہانی کو دوسری طرف لے کر جا رہی ہے. اچھا، میں نے اس بحث میں یہ بھی دیکھا، چونکہ یہ ڈائلاگز آپ کے منہ سے نکلے تو بڑی آسانی ہوئی یہ چیز بائی کرنے کے لیے، یہ آرگومنٹ بائی کرنے کے لیے. کچھ سوچ، چونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشی کی ذمہ دار اکیلی عورت ہے. فحاشی جہاں سے جس چشمے سے پھوٹتی ہے وہ عورت کا جسم ہے. آپ نے کبھی بحیثیت عورت جب یہ جملہ کہیں سنا، دیکھا، اسٹڈی کیا کہ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر، یا آل اوور دا ورلڈ بہت ساری اور سوسائٹیز کے اندر سیکس سمبل کے طور پر تو اسے پیش کیا جاتا ہے عورت کو، عورت کے جسم کو ٹکٹ بیچنے کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے، کہانیوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے ذریعے اشتہا بڑھائی جاتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے اور پھر اسے ہی ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں کر یہ ایک معاشرے کے اندر یہ خیال موجود ہے
یہی گالیاں، یہی جملے یہ ہماری فلم میں کسی مرد نے کہے ہوتے تو شاید اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ طوفان نہ آتا. طوفان نہ آتا. آپ اسی ویب سیریز کو دیکھ لیں. اب چڑیلز میں جو مرد کردار ہیں انہوں نے بہت ایسی گالیاں دی ہیں جو کہ میں سننا بھی نہیں چاہتی ایز مائی سیلف. لیکن ہمارے معاشرے میں مرد بڑے عام طور پہ ایسے گالیاں دیتے ہیں, بہن کی ماں کی عام اور عام دوستی میں یاری میں ہنستے ہنستے گالیاں دی جاتی ہیں. مگر انٹرسٹنگ چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ گالی بھی جو ہوتی ہے وہ یا ماں کے ذریعے ہوتی ہے یا بہن کے ذریعے ہوتی ہے. وہ گالی ہمیشہ سیکسسٹ ہوتی ہے اور عموماً کسی فیمیل کی وجہ سے. تو یہ آئی تھنک سوچ پوری دنیا میں رائج ہو گئی ہے. شاید اس زمانے سے جب جنگیں ہوا کرتی تھی اور عورتوں کو یرغمال بنایا جاتا تھا, عورت کو پراپرٹی بنایا جاتا تھا کہ اس کا جو بھی کیا جائے وہ جائز ہے. عورت کے خد و خال یا اس کی جسامت یہ اس نے خود نہیں بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اگر وہ ایک مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے تو بحیثیت ایک عورت, ایک گڈ لکنگ مرد عورت کو بھی تو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن یہ آپ کا اپنا نفس اپنا کنٹرول کرنا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے. اور انسان کو اگر یہ چھوٹ دے دی جائے کہ تم کچھ بھی کر لو کیونکہ تم مرد ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہے, تو پھر یہ ایسے واقعات اور ایسے قصے ہوتے رہیں گے. تو پاکیزگی کی ذمہ داری صرف عورت کی کیوں کر ہو پائی؟ کیسے یہ سوچ آ گئی کہ پاکیزہ سوچ مرد کے اندر اور پاکیزگی کی سمبل صرف عورت نے ہونا ہے؟ اب یہ تو میرا خیال ہے مرد ہی کوئی اس کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ سوچ تو بہت پرانی ہے. تو آپ نے تو ذمہ داری لے لی ہے, آپ تو لباس وہاں تک پہنتی ہیں. میں اپنی ذات تک ہی ذمہ داری لے سکتی ہوں. کبھی کسی ایک مرد کو آپ نے تربیت دی ہو کہ جو صرف آپ کو اس طرح اس نظروں سے دیکھے تو آپ انہیں سمجھائیں کہ فحاشی آپ پیدا کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ اتنا کہہ سکتی ہوں, شاید میں اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوں کیونکہ میرے ارد گرد مجھے لگتا ہے بہت شریف مرد ہیں جن کی نظر میں شرافت ہے, حیا ہے. حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہوتی ہے, مرد کی نظر میں بھی ہونی چاہیے. تو شاید میرے قریبی جو لوگ ہیں, چاہے وہ میرے دوست ہیں, میں بہت سارے لڑکوں میں بڑی ہوئی ہوں. میرے سب سے قریبی دوست لڑکے تھے اور میں ہمیشہ ہنستی تھی کہ میرے 8 باپ میرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے جب پروگرامنگ کی تو میں نے اس چیز کو ایڈریس ضرور کیا, کیونکہ اپنے کریئر میں بھی مجھے کئی جگہ ایسی چیزوں کا سامنا ہوا جہاں میرے کام کو روکا گیا کیونکہ میں کسی کے ساتھ کافی نہیں پیتی تھی یا میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر بلا وجہ کی باتیں نہیں کرتی تھی. تو میں نے یہی سوچا کہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, اور الحمدللہ میں اپنا کام کرتی رہی. مجھے ان چیزوں سے شاید پروفیشنلی ضرور نقصان پہنچا لیکن پرسنلی نہیں پہنچا. لیکن میں یہ دیکھتی تھی کہ میرے ارد گرد ایسی بہت ساری خواتین ہیں. الحمدللہ شاید میں بچ گئی کیونکہ میری کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی, مگر میرے ارد گرد ایسی بہت ساری خواتین تھیں جو مجبور تھیں اور وہ ہراساں ہو رہی تھیں اور وہ پریشان ہوتی تھیں. تو اپنے طور پر میں جتنا ان کو گائیڈ کر سکتی تھی یا ہیلپ کر سکتی تھی میں کرتی رہی. تو مجھے جو چیز ارک کرتی ہے کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل وجہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو کہ جی آپ ایک بسکٹ کے ایڈ کو بین کر دیں یا آپ ایک ویب سیریز کا ایک کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر پوری دنیا میں پھیلا دیں, وہاں بھی آپ عورتوں ہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو بڑی جلدی وائرل بھی ہو گیا اور وہ تو بڑی جلدی بین بھی آ گیا پیمرا کا. تو کیا ساری ذمہ داری, سارا برڈن, سارا اونس معاشرے میں صفائی رکھنے کا عورتوں کا ہے؟ تو وہ جو 50% دوسری آبادی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا عورتوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جی وہ جو غلط کام کریں اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور ہم جو وکٹمائز ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اصل میں وہ جو 50% شاید آبادی ہے وہ عورت کو رجھانے کے لیے رشوتیں لے کر اور بہت سارے ایسے کام کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ ان کی خواہشیں عورتوں کی پوری کر سکیں, ان کو دبئی لے جا سکیں, سب تو نہیں, گھما سکیں. سب نہیں. تو پھر پوری 50% کو بھی مت کہیے نا آپ. تو پھر میں کیا کہوں, 10%. دیکھیں جیسے ہم ہر طرف کہتے ہیں کہ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں, انسان برے بھی ہوتے ہیں, فیصد میں نہیں ہوتے. جیسے ایک خواہش ابھی خان صاحب کی وجہ سے ہم نے پیچھے ڈسکشن کی ہے, لیکن یہ خواہش ہر حکمران کی بنتی رہی ہے. مشرف صاحب نے آ کے انلائٹمنٹ کے بارے میں کوئی بات کی, سوسائٹی کو تھوڑا کھولنا چاہیے. ضیاء صاحب نے کچھ اور کیا, بھٹو صاحب نے کچھ اور کیا. تو جیسے جیسے ایک پولیٹیکل رجیم آتی ہے وہ ایک خواہش پیدا کرتی ہے معاشرہ ایسا ہو جائے. معاشرہ تو 50-60 سال میں بدلتا ہے, 5 سال کی حکومت میں نہیں بدل سکتا. لیکن فرض کر لیجئے ہم اس معاشرے میں بھی, اور ایسی اگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں کہ سارے ایسے لوگ مار دیں جو کہ مختلف الخیال ہیں اور ایک خیال والے زندہ رکھیں, چاہے وہ رائٹ کے ہیں لیفٹ کے ہیں, میں نہیں کہتا کس کو. اس کے بعد بھی کیا وہ معاشرہ پرسکون رہ سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ اختلاف رائے سے بہتری نکلتی ہے. جی, کیونکہ جب بھی آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اور میں پھر شاید لوگ مجھے اس چیز کے اوپر بھی ٹارگٹ کریں گے کہ آپ دین کی بات کیوں کرتی ہیں, لیکن میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں کہ جی اسلامی معاشرہ ہمیں چاہیے, کہ یہ بدلتے وقت کے تقاضوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. کئی چیزیں ہیں جو حتمی طور پر آپ کو کہہ دی گئی ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر کہ آپ کے پاس گنجائش ہے کہ بدلتے حالات اور وقت کے حساب سے لوگ مشترکہ طور پر بیٹھیں. اجتماع کا کانسیپٹ بھی ہے, اجتہاد کا کانسیپٹ بھی ہے, اور پھر آپ ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ سوچ وہاں سے جنم لیتی ہے کہ لوگ جب اکٹھے ہو کر اپنا ذہن لگا کر بات کرتے ہیں, وہاں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, مگر اس اختلاف رائے سے بہتری آنی چاہیے. اس اختلاف رائے سے اگر آپ, وہی بات یہ کہ آپ انٹالرنٹ ہو جائیں, آپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ پہ اتر آئیں, یا آپ فتوے لگانا شروع کر دیں کہ جی اس کو مروا دو, اس کو اٹھوا دو, اس کو بند کر دو, تو جو بھی چیز آپ بین کر دیتے ہیں نا یا بند کر دیتے ہیں, یہ انسان کی فطرت ہے, وہ اسی طرف جاتا ہے. آپ بچے کو کہیں کہ تم نے یہ چاکلیٹ نہیں کھانی, وہ وہی مانگے گا, اس کو وہی چاہیے جو اس کی دسترس سے باہر ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے میں یہ فرسٹریشن اتنی کیوں بلڈ اپ ہو رہی ہے. ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں ہالی ووڈ کے, ان کی کتاب کا نام ہے کیوریوسٹی لیڈز می. تو تجسس ہی ہے انسان کو, But it also kills the cat. لیکن اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے ہمارا معاشرے کا لبرل طبقہ ہو, چاہے ہمارے معاشرے کا مذہبی طبقہ ہو, وہ دین کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے, اجتہاد کے لیے نہیں کرتا. دیکھیں میں اس چیز پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ ایک صاف ستھرا ایماندار معاشرہ. جس معاشرے میں اتنی بے ایمانی ہے, جس معاشرے میں ہر لیول کی بے ایمانی ہے, جس معاشرے میں انصاف نہیں ملتا, وہاں پر آپ اس کو اسلامی معاشرہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں کہ جی لوگوں نے اجتہاد نہیں کیا, کیونکہ کرنے دیا ہی نہیں گیا. جب بھی کسی نے یہ بات کی, اور ایون آئی وڈ سے کہ جو لوگ مذہبی اسکالرز ہیں جس نے بھی یہ بات کی, ان کے خلاف باقی سب کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ سب نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں. اگر آج ہم یہ بات مان لیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے, آپ کے لیے بھی اتارا ہے, میرے لیے بھی اتارا ہے, آپ نے بھی خود پڑھ کر سمجھنا ہے, میں نے بھی خود پڑھ کر سمجھنا ہے, تو شاید یہ جو مڈل مین ہے نا, وہ جو ایک ایجنٹ بیچ میں ہوتا ہے, وہ نکل جائے گا, وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, ان کی ضرورت نہیں رہے گی. آج فواد چودھری جب کہتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن انسان کو دیا ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتا ہے یا پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ چاند کب ہوگا, تو کیا ہمیں واقعی اس ٹیلیسکوپ کے ساتھ موٹے چشمے لگا کر چاند کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ وہ ٹیلیسکوپ بھی تو سائنس کی ایجاد ہے, وہ چشمہ بھی سائنس کی ایجاد ہے. تو ہم کسی بھی چیز کے اوپر اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ کسی نہ کسی کا ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے, یا ذمہ داروں کا ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ اسمبلی کی حد تک فرق نہیں کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے,
یا ہمارے جو علماء ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے طاقت ہی نکل جائے گی, ہمارا پھر کیا مصرف رہ جائے گا, تو وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پروگریس کو جان کر روکا گیا ہے. میں دعائیں دیتی ہوں ایوب خان کو, ملٹری ڈکٹیٹر تھے لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو کر گئے. آج بھی اگر کچھ تحفظ, میں صرف عورت کی بات نہیں کرتی, فیملی لاز کے تحت اگر لوگوں کو حاصل ہے تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں میں قرآن پاک اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں رقم کروا دیں یا کچھ ایسی چیزیں کانسٹیٹیوشنلی کروا دیں جس کی وجہ سے آج ہم تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سب مٹایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. میں آپ کی باتیں سن کر اس شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس نے آپ کا کلپ وائرل کیا. وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ جیسے سارے اپنی اپنی مقصد کے لیے باتیں کرتے ہیں, یہ عورت بھی اس وقت یہی باتیں کر رہی ہے.